میں جیسے ہی چھت پر گئی، وہ اوپر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا، عقیل بھائی، میں آپ سے ابھی یہ بات میری منہ میں تھی کہ وہ بہت غصے سے مجھے دیکھنے لگے کہ بھائی مت کہو۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میری بات سن کر کہنے لگے، تم کو یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا، مجھے پتا ہے میں آپ کو اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی میں نے میڈیکل پڑھا۔ میں آپ کو برا بھلا کہتی ہوں، الٹے ناموں سے پکارتی ہوں، چنگیز خاں کہتی ہوں، میں اتنی خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ کہنے لگے، پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تم میں اتنی برائیاں ہیں تو میں یہ نکاح نہ کرتا۔ اب نکاح کے بعد بتا رہی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جیسی بھی ہو ٹھیک ہو، گزارا تو کرنا ہے نا۔ وہ شاید مذاق کے موڈ میں تھے۔ میں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، آپ یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں۔ میری باتیں سن کر اس کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آئی تھی۔ کہنے لگے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، مذاق میں بھی آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا کبھی۔ کہنے لگے، اس وقت مجھے یہ تھا کہ تم اظہار کرو گی، لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں کر دیتا ہوں۔ اماں نے زیبی کو میرے لیے پسند کیا، لیکن اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ مجھے ذرا دکھ نہیں ہوا، لیکن تمہارے مان جانے پر میں حیران ضرور ہوا تھا، کیونکہ تم مجھ سے خوف زدہ رہتی ہو۔ اسی لیے تو میں نے عامر کو بھیجا تھا کہ کوئی زبردستی تو نہیں ہو رہی۔ لیکن جب عامر نے آ کر کہا، مجھے خوشی ہوئی، نکاح ہو گیا ہمارے، تو مجھے اچھی لگنے لگی۔ زیادہ کچھ کہوں گا نہیں، نہ مجھے آتا ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں۔ میں نے کہا، عقیل میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس بات پر حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے کہا، میں کیسے اور کو پسند کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے طلاق دے دو۔ میں نہ آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، نہ آپ کو کوئی خوشی دے سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نیچے جانے لگی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو کر کیسے کسی اور سے محبت کر سکتی ہو؟ کون ہے وہ؟ میرا کلاس فیلو ہے، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے مجھ سے بولے، جو کوئی بھی ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور نہ ہی تمہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی غیر سے محبت کرو؟ ثنا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم ایسی ہو سکتی ہو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، میں آج ہی ابا سے بات کرتا ہوں اور اسے جمعے رخصتی کرواتا ہوں۔ تمہارا دماغ تو میں بعد میں ٹھیک کروں گا۔ دفع ہو جاؤ، آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ وہ لڑکا میرے لیے جاننا مشکل نہیں کہ کون ہے، چھوڑوں گا نہیں میں اس کو۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے نیچے چلے گئے۔ میرا دل یوں تھا کہ خوف کے مارے دھڑکنا بھول گیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اگر اس نے تایا ابا کو بتا دیا تو میری خیر نہیں۔ میں فرحان کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ اگر اسے پتا چلا کہ میری رخصتی ہے تو وہ پتہ نہیں خود کے ساتھ کیا کر لے۔ میں بے حد پریشان تھی۔ پوری رات میں سکون سے سو نہیں پائی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا فرحان سے بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس کا کوئی حل نکال لے۔ میں نے سائڈ ٹیبل پہ دیکھا تو میرا موبائل نہیں تھا۔ مجھے وہاں یاد تھا میں نے وہاں ہی رکھا تھا۔ میں نے پورے روم میں ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن میرا موبائل نہیں ملا۔ اب تو میں پریشان ہو گئی کہ میرا موبائل کہاں گیا۔ کمرے سے نکلی تو عین اسی وقت عقیل بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ اس وقت ان کو تو ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ گھر پر تھا۔ کہنے لگا، تمہارا موبائل میرے پاس ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل ڈرا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے میرا موبائل کیوں لیا؟ میرا موبائل مجھے دے۔ کہنے لگے، فرحان نام ہے نا اس لڑکے کا۔ وہ غصے سے مجھے کہنے لگے۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا، آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ کیونکہ عقیل کے غصے میں تھے اور مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگے، اگر تم چاہتی ہو میں چپ رہوں تو رخصتی کرو گی،
چپ کر کے، اور اگر کوئی غلط قدم اٹھایا تو میں ہرگز نہیں سوچوں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اس لڑکے کو جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر تو میں گھوم گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے سرخ تھی، یہ ساری رات جاگنے کی وجہ سے، لیکن میں چپ سے روم میں آ گئی۔ اس سے میں واقف تھی، وہ میرے موبائل سے فرحان کا نمبر جان چکا تھا۔ ہو سکتا تھا فرحان کے کوئی میسج آئے ہوں، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ میں رونے لگی۔ عامر ٹریننگ پہ جا چکا تھا، ورنہ شاید میری بات سمجھنے کی کوشش کرتا یا میری مدد کرتا۔ میں رو رہی تھی جب زیبی میرے روم میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کہنے لگی، ثنا یہ ڈاکٹر تو تمہارا عاشق نکلا، جانتی ہو نیچے تایا ابا سے بحث کر رہے ہیں کہ رخصتی سے جمعے چاہیے۔ میں چپ تھی، جانتی تھی ایک طویل بحث کے بعد ہوا وہی تھا جو عقیل چاہتا تھا۔ 2 دن بعد جمعہ تھا، 2 دن میں رخصتی کی تیاری ایمرجنسی اصولوں کے تحت ہوئی تھی۔ عامر جمعے کی صبح ہی آیا، سب کو اپنی تیاری کی پڑی ہوئی تھی اور مجھے فرحان کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ میں سوچا مجھے زیبی کے فون سے فرحان کو کال کرنی چاہیے۔ امی میری شادی کا جوڑا لے کر آئی اور کہنے لگی تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں پارلر والی ادھر آ جائے گی، اس کے بعد رخصتی۔ تیاری اتنی جلدی میں ہوئی، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوا تھا، گڑبڑی ہو گئی، زیادہ مہمان بھی نہیں آئیں گے، اتنی افراتفری مچائی ہے اس لڑکے نے کہ بس پوچھو مت۔ میں خاموشی سے تیار ہو گئی اور اسٹیج پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سب لوگ ہنس رہے تھے لیکن میں بالکل گمسم تو ہر احساس سے عاری ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے رخصت کر کے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد چپ سا رہا، پھر کہنے لگا، تم نے بہت دل دکھایا ہے میرا، میں تمہارے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ایک صاف کردار کی لڑکی سمجھتا تھا، عامر سے لڑتی زندگی بھرپور سے گزار رہی تھی، لیکن میں تو کبھی کسی لڑکے کے حوالے نہیں سوچا ہوا تھا، وہ بھی نکاح ہونے کے بعد۔ تو نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ پھر کہنے لگے، لباس تبدیل کر کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، کیوں سو جاؤں؟ آج یہ سہاگ رات ہے نا ہماری، بہت شوق تھا آپ کو رخصتی کا، تو میں کیوں سو جاؤں؟ اپنا شوق پورا کریں۔ اگر فرحان سے میں محبت کی ہے تو اس کی وجہ بھی آپ ہی ہو، کیونکہ نکاح کے بعد بھی آپ نے کبھی مجھ سے ایسے کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا جس سے میرے اندر اس رشتے کو لے کر کوئی جذبہ پیدا ہوتا۔ آپ کو اپنی برتری عزیز تھی۔ عقیل، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم اچھی لگتی ہو، جو مجھے میرے دل میں تم ہو، اس لیے میں آپ کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی۔ ہر ٹائم میڈیکل میڈیکل۔ میں رونے لگی۔ وہ چپ چاپ میری بات سن رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھ سے وہ سب باتیں فرحان نے کی، وہ میری تعریف کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چاہنے لگی۔ آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتے تھے، کبھی آپ کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ نے آج تک مجھے خوف زدہ کیا، اور رہ گئی آپ سے نکاح کی بات، مجھے علم ہی نہیں تھا کہ جو رشتہ زیبی کے لیے آیا وہ آپ کا ہے۔ میں تو آپ سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور آپ کے ان فیصلوں سے زور زبردستی مجھ پر مسلط کرتے تھے، لیکن نہیں، میری قسمت خراب ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں میرا نکاح آپ سے ہو گیا۔ میرے دل میں نہ آپ کل تھے نہ آج۔ عقیل، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اگر آج میں ادھر بیٹھی ہوں تو صرف آپ سے فرحان کی جان خلاصی کے لیے، تاکہ آپ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میں رو رو کر برسوں سے اپنی ساری بڑاس نکال چکی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کچھ نہیں بولے اور گیلری میں چلے گئے۔ میں رو کر اب کافی ہلکی ہو چکی تھی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ تم میرے بارے میں اتنی زیادہ بدگمان بھی ہو سکتی ہو۔ باخدا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس وقت تم نے رضامندی کسی غلط فہمی میں دی تو میں تم سے کبھی نکاح نہیں کرتا۔ میں نے عامر کو اسی وجہ سے بھیجا کہ تمہاری رضامندی معلوم ہو سکے۔ اس نے بس اتنا کہا۔ میں نے کہا، میرے دل میں صرف اور صرف فرحان ہے اور میں محبت کرتی ہوں اور آپ سے کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو میرے وجود سے غرض ہے تو بے شک
آپ اس کے حقدار ہیں، اپنا حق لے سکتے ہیں، لیکن میرے دل پہ اب کوئی اختیار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف فرحان کے نام پہ دھڑکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئے، کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس وقت بھی میں فرحان کی فکر کر رہی تھی، لیکن میرا فون میرے پاس نہیں تھا۔ یہی تھا کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ میری رخصتی ہو چکی ہے، وہ مر جائے گا۔ کچھ دیر بعد میری امی روم میں آئی، مجھے پیار کرنے لگی، ناشتہ بھی کمرے میں کروایا، پھر ولیمے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ولیمے کی اگلی صبح عقیل نے میرا موبائل مجھے واپس دے دیا اور کہنے لگے اپنے فرحان سے بات کر لو۔ یہ کہہ کر اپنا وائٹ کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرا موبائل آف تھا، میں نے آن کیا تو فرحان کے بے شمار میسج تھے، کئی بار کال بھی کر چکا تھا، لیکن میرا موبائل بند تھا۔ جب میں نے کال کی تو اس کا نمبر بند تھا۔ جب میں نے اس کے میسج پڑھے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس پر لکھا تھا کہ میں پچھلے 2 سالوں سے کمپیوٹر کورس کر رہا تھا اور اس کورس کی بنیاد پر مجھے باہر کے ملک اپنے لیے جاب مل گئی ہے۔ وہ دبئی جا رہا ہے اور کمپیوٹر کمپنی میں جاب ملی ہے۔ سارے اخراجات وہی اٹھا رہے ہیں۔ 1 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتا، لیکن جب آؤں گا تو مجھے ہی اپنائے گا اور بہت پیسے کماؤں گا تاکہ تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو۔ میرا انتظار کرنا ثنا، میں صرف تمہارے لیے جا رہا ہوں۔ امید ہے جب واپس آؤں گا مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ آخری میسج میں لکھا تھا تم جواب کیوں نہیں دے رہی، اور یہ لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں جب میں آؤں تم اپنے اس رشتے سے آزاد ہو چکی ہو تاکہ ہمارے بیچ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے میسج پڑھ کر میں تو رونے لگی، وہ تو دبئی جا چکا ہے۔ شام کو جب عقیل واپس آئے تو مجھے یوں افسردہ دیکھ کر کہنے لگے سوچ چکا ہوں جو تم چاہتی ہو وہی کروں گا، جلد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا جا چکا ہے وہ 1 سال کے لیے تاکہ پیسے کما سکے۔ میرے گھر والے جو اس بات پر اعتراف نہ ہو کہ وہ ہمارے کلاس کا نہیں ہے۔ محبت اسی کو کہتے ہیں جو فرحان مجھ سے کرتا ہے، میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور کہا کیا چاہتی ہو، کہو تو تمہیں چھوڑ آتا ہوں اس کے پاس، چند ہی دن لگیں گے ویزا لگنے میں۔ وہ کہتے تم اپنی تیاری شروع کرو۔ سب کو یہ لگ رہا تھا ہم اپنے ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ جہاز کا پورا سفر خاموشی سے گزرا۔ ہوٹل کے کمرے میں آ کر کہنے لگے تم آرام کر لو، کچھ کھانا ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا، میں کافی تھک چکی تھی، جلد ہی سو گئی۔ شام کو ہی میری آنکھ کھلی، اس وقت بھی ہوٹل کی گیلری میں کھڑے تھے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی، وہ سگریٹ پی رہے تھے، بلکہ آج تک میں نے ان کو سگریٹ پیتے کبھی نہیں دیکھا۔ میں ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، شاید کسی گہری سوچ میں تھے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو ہاتھ میں پکڑا سگریٹ پھینک دیا، پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہارا رابطہ ہوا فرحان سے؟ میں نے کہا نہیں، شاید اس نے سم چینج کر لی ہے۔ پھر کہنے لگے دبئی کا نمبر نہیں دیا اس نے، بتایا نہیں کس کمپنی میں جاب ملی ہے، میں کل ہی جا کر اس سے رابطہ کرتا ہوں۔ فرحان نے تو مجھے کمپنی کا نام بھی نہیں بتایا، تم نے اس کو بتایا نہیں کہ تم دبئی آئی ہو؟ میں نے کہا میرا رابطہ ہی نہیں ہوا اس سے، صرف اس کے میسج آئے تھے جو میں نے پڑھے۔ جب تک میرے پاس موبائل آتا وہ تب تک جا چکا تھا، وہ نہیں جانتا کہ میں اس کے پیچھے آئی ہوں۔ عقیل کہنے لگے کچھ تو بتایا ہوگا نا؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں بتایا، نہ مجھے کچھ پتا ہے۔ میری یہ بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، کہتے تم اس کے پیچھے اس کو ڈھونڈنے آئی اور اس کو تم سے رابطہ نہیں اور تم کچھ جانتی نہیں؟ ثنا تم جیسی بے وقوف لڑکی آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ میں تمہیں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں جو اپنے ہسپتال سے بہت مشکل سے چند دن کی چھٹی لے کر اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہیں تمہارے عاشق کے پاس چھوڑنے آیا ہوں، جس سے تم کو طوفانی محبت ہے اور وہ بھی تم سے طوفانی محبت کرتا ہے، وہ بھی تمہارے لیے جان دے سکتا ہے۔ اور یہ میڈم ثنا، میں نے کہا ان باتوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی، لیکن کیا خبر میں اس کے پیچھے دبئی آؤں گی؟ واہ کیا محبت ہے! تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ وہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے اور دعوے کرتا ہے جان دینے کے۔ اب بتاؤ میں اس کو کہاں ڈھونڈوں؟ تمہیں کسی اور کے ساتھ محبت ہوئی، کیونکہ میں تم جیسی بے وقوف لڑکی ساتھ زندگی گزار نہیں تھا سکتا۔
یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا۔ اتنے بڑے دبئی میں کہاں سے فرحان کو ڈھونڈوں گی؟ یہ ڈاکٹر تو مجھے ساری عمر تانے مارتے رہے گا، جینے نہیں دے گا۔ میں نے اپنے موبائل سے اپنی یونیورسٹی کے ان تمام کلاس فیلو سے رابطہ کیا تھا جو فرحان کو جانتے تھے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ اس کی سب سے زیادہ مجھ سے دوستی تھی۔ جب عقیل کمرے میں آیا تو کہنے لگا، کھانا کھا لو اور مجھے اس کی ڈیٹیل بتاؤ۔ میں کوشش کرتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتی نہیں میں اس کے بارے میں، لیکن جتنا جانتی میں نے اس کو بتا دیا۔ تمہیں پاکستان میں اس کے گھر کا بھی نہیں پتہ۔ ثنا تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ پھر کہنے لگے، ثنا آج کل کی لڑکیاں محبت کرنے سے پہلے لڑکے کا بینک بیلنس تک معلوم کر لیتی ہیں۔ تم واقعی بہت بے وقوف ہو۔ اس نے تم سے 4 جملے محبت کے بول دیے اور کہہ دیا محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اتنے میں تم اسے پر ایمان لائی ہو۔ میں نے کہا، ساری محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ کہتے، ایک دن بتاؤں گا محبت کیا ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگا، چلو 1-2 کمپیوٹر کمپنیاں ہیں، وہاں جا کر پتہ کرتے ہیں، اگر کچھ پتہ چل جائے۔ اب تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا شہزادہ کیسا ہے۔ اگلے روز ہم 3-4 کمپنیوں میں گئے، لیکن فرحان کہیں سے نہیں ملا۔ رات کو مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے میں نے درد سے رونا شروع کر دیا۔ عقیل نے میری حالت دیکھی تو گھبرا گیا، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پتہ نہیں چلا کب میں ان کے اتنے قریب ہو گئی اور پناہوں میں کھونے لگی۔ ایک بے خودی سی تھی جو مجھ پہ سوار ہونے لگی، جس کی زرد میں عقیل آ چکے تھے۔ چند لمحے بعد مجھے ہوش آئی تھی، جب عقیل کے سانسوں کی آواز میں اپنے کانوں میں سن رہی تھی۔ بس تیز دھڑکن سنائی دے رہی تھی، لیکن سمجھنا مشکل تھا کہ کس کا دل کس کے سینے میں دھڑکتا رہا۔ وہ بھی بے خودی میں تھا کہ جب میں نے خود سے پیچھے کیا تو وہ اچانک میرے پیچھے کرنے پہ وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا، پھر مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے۔ اگلے دن ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کئی جگہ فرحان کو تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ لیکن ان دنوں میرے اور عقیل کے درمیان بے تکلفی ضرور ہو گئی تھی۔ میں ان سے بات کر لیتی، وہ بھی مجھ سے ہنس کر بات کر لیتے۔ اپنے یونیورسٹی کی باتیں سناتے۔ کہنے لگے، ایک بار ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا نام ہے اس کا؟ کہتے، تانیہ نام تھا۔ پھر بتانے لگے وہ کیسے ان سے محبت کے دعوے کرتی تھی، لیکن پھر اس کا بیرون ملک سے رشتہ آیا اور اس نے وہاں شادی کر لی۔ بس اس دن سے میرا مزاج ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ کہنے لگے، بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ اس کو یاد کر کے کہیں کھو گیا۔ مجھے عجیب سی جلن ہونے لگی۔ میں نے پوچھا، اگر وہ کہیں مل گئی اور مجھے فرحان مل گیا تو کیا آپ کرو گے؟ کہنے لگے، کرنا کیا ہے، اسپتال میں ایک ڈاکٹر ہے جو مجھے پسند بھی کرتی ہے، اسی سے شادی کر لوں گا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ان کا جواب سن کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ تو کہتے تھے تمہاری یاد میں ساری عمر گزار دوں گا، لیکن نہیں، مرد ذات ہوتی ہی بے وفا ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ کے دل میں اب بھی تانیہ ہے؟ کہتے، ہاں، کبھی کبھی بہت یاد آتی ہے، اور جب یاد آتی ہے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے کہا، تم کون سا میری بیوی ہو جو جلن ہوگی تمہیں؟ تمہاری زندگی میں تو فرحان ہے، جیسے ہی وہ مل گیا تم چلی جاؤ گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ساری رات چین نہیں آیا اور صبح بخار ہو گیا اور مجھے بہت شاید تیز تھا۔ 2 دن عقیل نے مجھے سنبھالا تھا، میرے سر پر پانی کی پٹیاں بھی لگاتے رہے، میرا بہت خیال رکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل عقیل کے نام پر دھڑکنے لگا۔ میں ٹھیک ہو گئی۔ عقیل کہتا، اب بتاؤ، 2 دن رہ گئے ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فرحان تو پتہ نہیں کہاں ہے، مل نہیں رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب مجھے کوئی خواہش رہی نہیں تھی۔
میں نے کہا جیسا چل رہا ہے چلنے دے، اب ساری زندگی ایسی کے نام پہ تو نہیں گزار سکتی۔ یہ سن کر کہتے پھر کس کے نام پہ گزارو گی؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان کو کیسے کہوں، واپسی کی ٹکٹ کروا لیں واپس۔ مجھے لگتا ہے فرحان بھی دھوکے باز تھا، ورنہ اپنا پتہ ضرور دیتا۔ بس میرا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ کہتے بہت جلدی عقل آ گئی، اب جا کر کیا کرو گی؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ میں نروس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا جیسے تیسے کر کے زندگی گزار لوں گی۔ کہنے لگا ذرا تفصیل سے بتائیں جیسے تیسے، ابھی تو میرے نقاب میں ہو۔ میں نے کہا ہاں ایسے ہی گزار لوں گی، اور اب تو مجبوری بھی ہے، مجھے فرحان نہیں ملا اور آپ کو تانیہ نہیں ملی۔ کہنے لگے لیکن میں تو ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ان کی بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ کہتا میں تو اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گا جس کا دل میرے نام پہ دھڑکے۔ سوچ رہا ہوں جا کر وہاں ایک ڈاکٹر ہے، اس سے بات کروں، وہ مجھے بہت پسند کرتی ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پر رکھا۔ میں نے کہا عقیل آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اب میرا دل صرف آپ کے نام پہ دھڑکتا ہے، مجھے نہیں رہنا فرحان ساتھ۔ اللہ کرے وہ کبھی مجھے ملے ہی نہ، اور نہ ہی آپ کو کبھی تانیہ ملے۔ میں یہ سب باتیں آنکھیں کھول کر نہیں کہہ سکتی، اس لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ انہوں نے میرا ناک دبایا اور کہنے لگے بس یہی سننا تھا، میری زندگی میں کوئی تانیہ نہیں ہے، صرف تم ہو۔ مجھے پتا تھا میری بیوی کبھی اپنے شوہر کی زبان سے دوسری عورت کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نے نکاح جیسے پکی رشتے کو جوڑا ہے تو ممکن نہیں کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر کہنے لگے 2 دن بچے ہیں، میرے خیال میں ان 2 دن میں اپنا چھوٹا سا ہنی مون منا لیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ سکتی تھی، اس لیے فرما بردار بیویوں کی طرح سر جھکا دیا، اور یہ میری زندگی کے خوبصورت دن تھے۔ ختم شد۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔